بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی عارف صاحب جو ڈاسنا کے سیکرٹری ہیں، محترم جناب شمیم احمد ترک صاحب ایڈوکیٹ جنرل سیکرٹری MIM اتر پردیش، مہتاب چوہان صاحب جو مغربی UP کے صدر ہیں MIM پارٹی کے، جناب مہتاب علی صاحب ضلع صدر غازی آباد، حاجی فہیم صاحب ضلع صدر ہاپور MIM، مظفر سیکرٹری UP، ریاض الدین سیفی صاحب سیکرٹری مغربی UP، محمد شاہد سیفی صاحب سیکرٹری مغربی UP، اور میرے چھوٹے بھائی جناب پنڈت موہن گاما صاحب جو مہانگر صدر غازی آباد ہے، جناب آصف وقار صاحب جو MIM پارٹی کے نیشنل سپوکس پرسن ہیں، شعیب راؤ صاحب، وارث صدیقی صاحب، محمد فیصل صاحب، محمد عمران قاسمی ضلع صدر مظفر نگر، دلشاد قریشی صاحب جو بلند شہر سے ہیں، نعیم میواتی صاحب، رئیس احمد سیفی صاحب، نزاکت علی، شکیل عباس صاحب۔ میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ 11 تاریخ کے دن آپ تمام کو مجلس اتحاد المسلمین کے ان امیدواروں کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے۔ نگر پنچایت میں حجن انصار جو عارف علی صاحب کی وائف ہیں، جو ڈاسنا سے چیئرمین کے امیدوار ہیں، عمران خان صاحب، محمد ناظم، محمد صابر موانا سے، محمد مونو صاحب کٹول سے، اور میئر کے جو امیدوار ہیں محمد انس صاحب میرٹھ کے، شہباز ملک غازی آباد سے میرٹھ کے امیدوار ہیں، غفران نور صاحب علی گڑھ سے میئر کے MIM کے امیدوار ہیں، سرتاج علوی صاحب بریلی کے امیدوار ہیں MIM پارٹی کے، نگر پالیکا میں وکیلہ مسلم کونی سے، دلشاد پہلوان سکندرآباد سے، رضیہ بی بہڑی سے، مبین عرف کلو قریشی سیانہ سے، محمد مشیر سکندراؤ سے، محبوب سخفلنی کمکرلا سے۔ تو آپ تمام سے میری گزارش ہے کہ آپ MIM پارٹی کے امیدواروں کو جو میئر کے ہیں، نگر پالیکا کے امیدوار ہیں، نگر پنچایت کے ہیں، چیئرمین کو، ان سب کو اپنا ووٹ دے کر کامیاب کریں۔ اور گاما صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو ہمارے 13 وارڈ کے ممبرز ہیں، نسرین انصاری صاحبہ وارڈ نمبر 34 کے، انصار بانو صاحبہ وارڈ نمبر 90 سے، فراست چودھری وارڈ نمبر 64 سے، پرنس کمار وارڈ نمبر 28 سے، اکرم علوی وارڈ نمبر 37 سے، اسلامتی وارڈ نمبر 63 سے، سلیم ادریسی وارڈ نمبر 66 سے، شہناز ملک وارڈ نمبر 44 سے، ایڈوکیٹ گلستہ وارڈ نمبر 17 سے، جو پارشد کے امیدوار ہیں، دلشاد عباسی صاحب وارڈ نمبر 92 سے پارشد کے امیدوار ہیں، ثاقر عباسی صاحب وارڈ نمبر 73 سے ہیں، اور فریاد صاحب جو وارڈ نمبر 48 سے پارشد کے امیدوار ہیں۔ وہیں پر یہاں سے جو ہمارے تمام ذمہ داران ہیں، ہمارے ڈاسنا سے مظفر علی صاحب وارڈ نمبر 1 سے، پیار محمد وارڈ نمبر 5 سے، فخر الدین عباسی صاحب وارڈ نمبر 14 سے۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ ان کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ اور میں شروعات میں اپنی طرف سے مراد آباد دیہات میں کوربا میں ایک سڑک حادثہ پیش آیا جس میں 10 لوگوں کا انتقال ہوا، 5 لوگ شدید زخمی ہیں،
میں ان تمام مرنے والوں کے لیے اللہ سے دعائے مغفرت کرتا ہوں، اور جو لوگ زخمی ہیں ان کی جلد سے جلد صحت یابی کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کے درمیان میں دوبارہ آیا ہوں۔ جب اسمبلی اور ودھان سبھا کے چناؤ چل رہے تھے اس وقت بھی میں آیا تھا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ اپنا ووٹ حاجی عارف کے حق میں استعمال کریے، سماجوادی کو ووٹ مت دیجیے، کیونکہ سماجوادی پارٹی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ بی جے پی کی کامیابی کو اس ودھان سبھا سے اور اتر پردیش میں روک سکے۔ مگر آپ لوگوں نے فیصلہ لیا، میں آپ کے فیصلے کی عزت کرتا ہوں، اس کا احترام کرتا ہوں، مگر وہی عزت اور احترام کے ساتھ آپ کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ نے تو سماجوادی پارٹی کو جھولی بھر بھر کر ووٹ دیا، مگر یہاں سے بی جے پی کا ودھائک کامیاب ہو گیا۔ تو میری آپ سے بڑی عزت اور احترام سے آپ سے اپیل ہے کہ دوبارہ آپ اس طرح کی غلطی مت کریے۔ حاجی عارف آپ کے درمیان میں پہلے بھی کھڑا تھا، آج بھی کھڑا ہے آپ کی حق کی لڑائی لڑنے کے لیے، اور کل بھی آپ کے خلاف اگر کوئی ناانصافی کرے گا تو حاجی عارف سب سے پہلے سینہ تان کر آپ کے حق کے لیے لڑے گا۔ تو 11 تاریخ کے دن میری آپ سے گزارش ہے کہ متحدہ طور پر آپ اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے، اپنے ووٹ کو ضائع ہونے سے بچائیے، کیونکہ یہاں پر سب کی کوشش ایک ہی ہے کہ حاجی عارف کی کامیابی کو روکا جائے، مجلس کی کامیابی کو روکا جائے، اور بی جے پی کو یہاں سے کامیاب کیا جائے۔ جو لوگ ودھان سبھا میں کے چناؤ میں آپ کا ووٹ تو حاصل کیے مگر بی جے پی کو نہیں روک سکے، تو میری آپ تمام سے پھر سے یہ گزارش ہے، التجا ہے کہ آپ اپنے ووٹ کا نقصان مت کریے۔ لوگ آئیں گے آپ سے مختلف باتیں کریں گے، جھوٹ کو بیان کریں گے، آپ کو ورغلائیں گے اور آپ سے کہیں گے کہ حاجی عارف یہ مجلس یہ۔ میری آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ ودھان سبھا کے چناؤ میں آپ نے تو سماجوادی کو ووٹ دیا، حاجی عارف کو مجلس کا آپ نے ساتھ نہیں دیا، یہ آپ کا فیصلہ ہے، مگر اس بار آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی لوگ دوبارہ کھڑے ہو کر وہی دوبارہ جھوٹ کو بیان کر رہے ہیں کہ ہم بی جے پی کو روک سکیں گے۔ یاد رکھیے میری اس بات کو، اکھلیش یادو 2017 کا ودھان سبھا کا چناؤ ہارے، بی جے پی سत्ता میں آئی۔ اکھلیش یادو 2019 کا لوک سبھا کا چناؤ ہارے، یہاں سے بی جے پی کے بہت بڑی تعداد میں سانسد منتخب ہوئے، جو دوبارہ نریندر مودی کو پردھان منتری بننے کا راستہ آسان کیا۔ 2022 میں ودھان سبھا کے چناؤ ہوئے، پھر آپ کے اور ہمارے درمیان میں آ کر یہ کہا گیا کہ نہیں بی جے پی کو ہم ہرائیں گے، ہمارا ساتھ دو۔ میں پکارتا رہا، میں آپ سے اپیل کرتا رہا کہ آپ نہیں ہرا پائیں گے بی جے پی کو۔ میں آپ سے اس وقت بھی کہا کہ کم سے کم آپ اپنے ووٹ سے اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو بنائیے، اپنے نیتا کو بنائیے جو جا کر ناانصافیوں کے خلاف آپ کی آواز بن سکے، جو ظلم کے خلاف آپ کی آواز بن سکے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ان تمام باتوں پر آپ آرام سے غور فرمائیے۔ میں پھر سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اکھلیش یادو میں نہ تو قابلیت ہے اپنے پتا کی طرح، نہ اکھلیش یادو میں جذبہ ہے سیکولرزم کو زندہ رکھنے کا، مگر اکھلیش یادو اور سماجوادی پارٹی میں بار بار وہ یہی کہتے رہیں گے کہ آپ ہمارا ساتھ دو، مسلم سماج ہمارا ساتھ دو، دلت سماج ہمارا ساتھ دو، تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ نے ووٹ دیا تب بھی بی جے پی کامیاب ہو گئی۔ یقیناً بی جے پی کو ہرانا ہے، مگر سماجوادی پارٹی اتر پردیش اور داسنا سے بی جے پی کو نہیں ہرا سکتی۔ اگر داسنا سے آج اگر کوئی یوگی آدتیہ ناتھ کو نریندر مودی کے دانت کو کھٹا کر سکتا ہے تو اس کا نام حاجی عارف ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اچھا فیصلہ لے کر
हाजी आरिफ को और एमआईएम पार्टी को कामयाब करिए। आज अखिलेश यादव का मामला आप देख रहे हैं कि मुझे अभी बताया गया कि मीरठ को गए थे और मीरठ में कहां पर कैंपेन करते हैं, जो पूरा का पूरा उस वार्ड में जाते हैं जो अल्पसंख्यक समाज मुस्लिम बाहुल इलाका है। अखिलेश यादव से वहीं पर कैंपेन करने के लिए जाते हैं और जब वहां पर गए तो अखिलेश यादव के मुंह के सामने खड़े होकर मीरठ के उन गयूर लोगों को मैं सलाम करता हूं जिन्होंने अखिलेश यादव के सामने खड़े होकर उनके मुंह पर कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, मजलिस पार्टी जिंदाबाद। तो अखिलेश यादव गुस्से से लाल पीले होकर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से भाग जाते। तो अखिलेश यादव को मालूम हो गया कि वो जो झूठ बोल रहे थे मजलिस पार्टी के ताल्लुक से उत्तर प्रदेश की जनता, मगरबी यूपी की जनता, मीरठ की जनता और मुझे मालूम कि दासना की जनता भी उनके झूठ को उनके मुंह पर तमाचे के तौर पर मारेगी और सच्चाई को कामयाब करेगी। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं दासना की सरजमीन से मीरठ की जनता से भी अपील करूंगा कि आप मंजलिस के मेयर के उम्मीदवार को और पार्षद के तमाम उम्मीदवारों को आप कामयाब करिए। मैं मीरठ की आवाम को बता रहा हूं कि आप हरगिज इस बात का ताज्जुब मत करिए कि अगर आप अपने के कोर्ट का सही इस्तेमाल करेंगे तो मीरठ से मंजलिस का मेयर बनेगा और हम एक तारीख को रकम करेंगे। वहां पर समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, इनमें अब दमखम नहीं रहा बीजेपी से मुकाबला करने के लिए। आज अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा के चुनाव के लिए कभी हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री के साथ बगल में बैठ जाते हैं, तो कभी बंगाल में ममता बनर्जी के पैरों के पास बैठ जाते हैं, तो कभी नीतीश कुमार के सामने अपना सर झुका देते हैं। अरे याद रखो 2024 में अगर बीजेपी को हराना है तो तुमको बीजेपी को उसकी हिंदुत्व आइडियोलॉजी पर हराना पड़ेगा। अगर अपोजिशन के लीडर मिल जाएंगे इससे कुछ फायदा नहीं होगा। फायदा उस वक्त होगा जब यूपी की जनता को बीजेपी के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए और उनसे कहा जाए कि बीजेपी आपको नौकरी देने में नाकाम साबित हुई है। बीजेपी नौजवानों का मुकद्दर बेरोजगार बनाकर रखती है। जब हम यूपी की और भारत की जनता को ये बात समझाने में कामयाब हो जाएंगे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जरूर बन गए मगर महंगाई को रोक नहीं सके। आज गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आज जनता के पास पैसे नहीं है अगर उनके बच्चों को स्कूल में तालीम दिलाने के लिए। आज गरीब इतना परेशान है करके घर में अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो उसको कर्जे लेकर अपने दोस्त या अपने रिश्तेदारों का इलाज करना पड़ता है। ये सब के सब जिम्मेदार बीजेपी के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का मामला रहा है। आज अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछिए कि आपने उत्तर प्रदेश में क्या विकास किया, तो बोलेंगे मैंने बुलडोजर मासूम लोगों के घर पर चढ़ा दिए। उनसे आप पूछिए कि तुमने कौन सा विकास किया, तो बोलेंगे मैंने माफिया को खत्म कर दिया। अरे माफिया को कहां खत्म हो रहा है? अरे ये तो बताओ कि आपके बीजेपी में कितने ऐसे माफिया नेता बैठे हैं, उन पर फूल बरसाए जा रहे हैं, उनको आप अपनी सत्ता में रहकर अपने छत्र छाया में उनकी हिफाजत कर रहे हैं और जो कोर्ट से मुल्जिम करार दिया जाता, जिसके हाथ में जंजीरें होती है, तो पुलिस की मौजूदगी में उनको लोग आकर उनके सर पर गोलियां चलाकर उनकी हत्या करके चली जाती हैं और मुख्यमंत्री बोलते हैं कि मैंने माफिया को मार दिया। मुख्यमंत्री आपकी पुलिस है, उत्तर प्रदेश की पुलिस की कस्टडी में 2 प्रिजनर्स हैं और उनको आकर सर पर गोलियां मारकर, और मारने वाले पूरी तैयारी के साथ आए थे, मारकर हथियार फेंककर पुकारते हैं सरेंडर सरेंडर और जेएसआर का नारा। मैं उन पुलिस वालों से मेरा एक सवाल है, अगर वो जेएसआर का नारा नहीं लगाते और तकबीर बोलते तो निकाल कर उनको वहीं ढूंढ देते थे। ये कौन सा आपका इंसाफ है बताओ आप? और मुख्यमंत्री बोलते गोली का जवाब गोली से देंगे, तो वहां पर क्या हो रहा था? गोली का जवाब जबान से भी नहीं दे पा रहे थे।
آپ کی کسٹڈی میں کسی کی ہتیا ہو جاتی ہے، چھوڑ دیے تھوڑی دیر کے لیے، ان ملزمین کا نام عتیق اور اشرف تھا، مگر آپ کی کسٹڈی میں تھے، آپ نے ان کو نہیں بچا پائے، اور آپ بڑے بڑے بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں ہم ایسا کر دیں گے۔ ارے تمہاری کسٹڈی میں جو پرزنر ہے تم اس کو نہیں بچا پائے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ انکاؤنٹر چاہے کسی سمودائے کا ہو، اس کا نام کچھ بھی ہو، انکاؤنٹر سے لوکتنتر کمزور ہوتا ہے، انکاؤنٹر سے لوگوں کا وشواس لوکتنتر میں، جمہوریت میں کم ہوتا ہے، انکاؤنٹر سے کورٹ جو قانون اور انصاف کے اوپر اگر کوئی انصاف کرنا ہے تو کورٹ کا کام ہے، جنتا کا اعتماد کورٹ سے کم ہو جائے گا، جنتا کا اعتماد پولیس سے کم ہو جائے گا، کیونکہ اگر کوئی ستا میں بیٹھ کر یہ طے کرے گا کہ کورٹ فیصلہ نہیں دے گا، میں گولی سے انصاف کروں گا، تو جمہوریت کا ختم ہو جائے گی۔ لوکتنتر کو اگر مضبوط کرنا ہے تو گولی سے نہیں، کورٹ سے انصاف کرنا چاہیے۔ آخر وہ کون لوگ ہیں؟ میں پھر سے پوچھ رہا ہوں اتر پردیش کے مکھیہ منتری سے کہ جن لوگوں نے الہ آباد کی سرزمین پر ان دونوں کو گولی ماری، آخر وہ کون لوگ ہیں کہ ان کے ایک جو جس نے گولی ماری اس کے گھر پر جھوپڑی میں رہتی ہے اس کی ماں، آخر کیسے اس کے پاس 8 لاکھ کے 2 ویپن آئے 16 لاکھ کے؟ کیا ان کو پیسہ پاکستان سے آیا؟ یوگی آدتیہ ناتھ بتاؤ ہم کو، کیا ISI نے ان کو پیسہ دیا تھا؟ کیا یہ لشکر طیبہ کے ایجنٹ تھے یا ناتھو رام گوڈسے کی ناجائز اولاد تھی؟ یا تو حافظ سعید کی ناجائز اولاد یا پھر گوڈسے کی ناجائز اولاد ہو سکتی ہے۔ یہ مکھیہ منتری بولتے نہیں ہے کہ کون ہے، کون ان کے پیچھے ہے، کہ کون ان کو وہ 8 لاکھ کی ایک ریوالور دیا سیمی آٹومیٹک، کہاں سے ہتھیار ان کو آئے؟ کوئی سب بھول گئے۔ میڈیا والے 3 دن 4 دن تک خوب چلائے، اس کے بعد بابا کے راج میں جو ہو رہا وہ خاموش بیٹھ گئے، بولے مہاراج کا معاملہ ہے۔ ارے یہ تو دکھاتے کہ بھائی کہاں سے وہ ریوالور آئی، 8 لاکھ کے 2 ویپن، 16 لاکھ کی ویپن۔ اچھا آپ یہ بات سمجھو، ہم یہاں پر داستان کو کیوں آئے؟ ایک تو حاجی عارف، ہم ان کو بہت محبت کرتے، بہت چاہتے ان کو۔ دوسرا ہمارا آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پر جو لوگ گاڑی پر ہمارے پر گولیاں چلائے تھے وہ بھی ہمارے پیچھے چل رہے تھے، یہاں پر یہیں پر ٹول گیٹ پر گولی چلائے، تو ہم سوچے کہ اگر نہیں جائیں گے تو وہ ناتھو رام گوڈسے کی اولاد وہ دونوں کو لگے گا کہ ڈر کے نہیں آیا ہو ایسی، تو ہم بولے آتے ہیں عارف صاحب آپ فکر مت کریے، ضرور آتے ہیں، اسی لیے ہم آئے ہیں اور آتے رہیں گے۔ ہم ان ناجائز ناتھو رام گوڈسے کے اولاد کو کہنا چاہیں گے کہ گولیوں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، موت سے ڈرنے والے کا نام اسد الدین اویسی نہیں ہے۔ جو وقت میری ماں نے مجھے پیدا کیا وہ وقت اللہ نے طے کیا، جس وقت اس دنیا سے ہماری آنکھ بند ہوگی وہ وقت بھی اللہ طے کرے گا، اور اگر اللہ ہماری زندگی میں شہادت لکھا ہے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ ہم موت اگر زندگی میں آ جائے اور شہید بن کے جائیں گے تو اس سے بڑھ کے انعام اس گناہگار کو کیا مل سکتا ہے؟ مگر تمہاری گولیاں، تمہاری طاقت، تمہارا ظلم ہماری آواز کو دبا نہیں سکے گا۔ ہم ظالم کو ظالم بولیں گے اور تمہاری گولیوں کا جواب ہم سینہ تان کر مقابلہ کریں گے، مگر اپنے سروں کو نہیں جھکائیں گے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ سے یہی التجا اور گزارش ہے کہ آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریے۔ آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ اگر حاجی عارف چیئرمین ہوگا، ہماری بہن چیئرمین بنے گی انشاءاللہ، تو آپ بلا جھجک ان کو چیئرمین کے طور پر نہیں دیکھیں گے، بلکہ اپنے بھائی کے طور پر، اپنا رہبر کے طور پر، ایک مدد کرنے والے کے طور پر آپ دیکھیں گے۔ وہ غلطی مت کریے جو آپ نے ویدھان سبھا کے چناؤ میں کی تھی، اور آپ نے سمجھا کہ اکھلیش بھیا بھاجپ کو ہرائیں گے۔ اکھلیش بھیا نہیں کر سکتے، وہ بیچارے
غم کے پینڈل سائیکل پر مار رہے ہیں، غم کے پینڈل سائیکل پر مار رہے ہیں. اس سائیکل کے ٹائروں میں ایک نہیں 3 پنکچر حاجی عارف کر چکے ہیں. تو آپ سے اپیل ہے کہ پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے. اور الحمدللہ ابھی حاجی عارف صاحب نے ذکر کیا کہ انہوں نے کئی ڈیولپمنٹ کے ترقی کے وکاس کے کام کروائے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ابھی کہا کہ کلینلینس میں سوچھتا میں پورے اتر پردیش میں سب سے پہلا نمبر داسنا کو ملا ہے. اب بتاؤ یوگی آدتیہ ناتھ اس کا بھی ذکر کر دیتے، یہ بھی بول دیتے، مگر الفاظ میں کنجوسی ہے. مکھیہ منتری کی زبان سے حاجی تو چھوڑو عارف بھی نہیں نکلے گا. داسنا تو نکلنا چاہیے تھا، بولنا چاہیے تھا کہ دیکھو داسنا نے وہ کام کیا، مگر نہیں بول سکتے. پھر آپ ابھی حاجی عارف نے بتایا کہ یہاں پر مہیلاؤں کے لیے انہوں نے ای رکشا کی فری سروس کو رکھا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان سے اور خیر کا کام لے. پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ پل بنایا، مخدوم صاحب کا پل بنایا، لائبریری کی تعمیر ہو گئی، 204 فلیٹ مستحق غریبوں کو دیے گئے ہیں اور 1000 مکان تیار مکمل ہو چکے ہیں. یہ تمام کام حاجی عارف کی محنت اور جستجو کی وجہ سے یہاں پر ہوئے ہیں، کیونکہ آپ نے ان کو ووٹ دے کر کامیاب کیا تھا. اب آئندہ 5 سال کے لیے اور بھی بہت سے وکاس کے ڈیولپمنٹ کے کام کرنا باقی ہے. میری آپ سے ایک درمندانہ اپیل ہے کہ آپ اپنا ایک ووٹ یہاں پر مجلس کے امیدوار ہماری بہن کو، جن کا انتخابی نشان پتنگ ہے، پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے. رہا سوال اتر پردیش کے مکھیہ منتری کا، میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ آپ دھرم گرو بھی ہے، آپ یوگی بھی ہے اور آپ ایک نیتا بھی ہے. کیا آپ کو یہ زیب دیتا تھا کہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر آپ بولتے کہ ہم مٹی میں ملا دیں گے؟ دیش کے سب سے بڑے پردیش کے مکھیہ منتری ہیں اور اکھلیش یادو کو بول کر کہہ رہے ہیں کہ مٹی میں ملا دیں گے. ہاں اگر آپ بولتے اکھلیش یادو تمہاری پارٹی کو مٹی میں ملا دوں گا تو ہم بھی بولتے آمین. مگر کسی ویکتی کو مٹی میں نہیں ملا سکتے آپ، چاہے وہ کسی سمودائے کا ہو. جو اونچے پد پر بیٹھتا ہے اس کی زبان سے اس طرح کے الفاظ نکلنا، اور اوپر سے اتر پردیش کے مکھیہ منتری اور ان کے اطراف کے دوست اور خاص طور سے ان کا جو سمودائے ہے وہ کہتا ہے کہ 2029 میں بابا دلی جا رہے ہیں. تو بھائی خواب دیکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے، آپ خواب دیکھیے، مگر اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دلی جاؤں گا تو پھر اس طرح کے الفاظ اگر آپ استعمال کریں گے تو زندگی بھر وہ ویڈیو لوگ دکھاتے رہیں گے کہ وہ شخص ہے جس نے ویدھان سبھا میں کھڑے ہو کر اس طرح کی واہیات بات کی تھی. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو بڑا نریندر مودی آج کل بولتے ہیں پسماندہ مسلمان، پسماندہ مسلمان، ہم بھارت کے پردھان منتری سے اور اتر پردیش کے مکھیہ منتری سے پوچھنا چاہتے ہیں، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ہائر ایجوکیشن میں سب سے کم اگر کوئی ہے تو مسلمان ہے، سب سے کم مسلمان ہے، اور نریندر مودی اور بی جے پی RSS روز باجا بجاتی پسماندہ مسلمان، پسماندہ مسلمان. ارے تم باجا بجا رہے تو کچھ تو کرو. بھارت سرکار کا ڈیٹا آج انڈین ایکسپریس میں ایک آرٹیکل چھپا ہے، بھارت سرکار کا ڈیٹا بتا رہا ہے کہ پورے دیش میں جو ہائر ایجوکیشن میں یعنی 12ویں 12th کلاس کے بعد جو انرولمنٹ ہوتا ہے کس کا ہوا ہے؟ دلتوں کا 4%، آدیواسیوں کا 11%، OBC کا 4%، اپر کاسٹ لوگوں کا 13%، اور مسلمانوں کا 8% کم ہوا ہے پورے بھارت میں. اور اتر پردیش میں کتنا کم ہوا ہے؟ اتر پردیش میں الپسنکھیک سماج مسلمان کی آبادی 20% ہے، اور کتنے مسلمان سماج کے
हायर एजुकेशन में पढ़ रहे 4.5%। पूरे भारत में अगर 1,80,000 मुसलमान का ड्रॉप आउट हुआ है हायर एजुकेशन एनरोलमेंट में, तो उत्तर प्रदेश में 58,365 का ड्रॉप आउट हुआ। क्यों मोदी जी आप झूठ बोलते, पसमानदा मुसलमान को करो? अरे आप ही के राज में इतने बुरे दिन आ गए कि 58,000 मुस्लिम बच्चे और बच्चियां हायर एजुकेशन से उत्तर प्रदेश में निकल जाती है। सिर्फ 4% हायर एजुकेशन में। क्यों है? क्योंकि मोदी जी ने फेलोशिप को खत्म कर दिया मौलाना आजाद की, क्योंकि एनकाउंटर के नाम पर डर फैला दिया जाता है, डराया जाता है तो लोग डरते हैं, नौकरी नहीं मिलती, जब पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी नहीं मिलती। बल्कि पीएलएफएस का डेटा है कि अगर किसी का नाम मुसलमान है और किसी का नाम दलित है, आदिवासी है और पंडित है, तो सबको इंटरव्यू का कॉल आता है। किसको नहीं आता? मुसलमान को नहीं आता। ये सच्चाई को बयान कर रहा हूं। और ये समाजवादी कांग्रेस के लोग वैसी भड़काऊ भाषण देता। अरे मेरा भड़काऊ भाषण नहीं होता है, मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं, डेटा की बुनियाद पर बयान कर रहा हूं। तुम सच्चाई को कबूल नहीं करना चाहते। एक तो भारत के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी बोलती सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कहां का सबका साथ हो रहा है? उत्तर प्रदेश में जहां से प्रधानमंत्री एमपी हैं, उस प्रदेश में 58,365 मुसलमान हायर एजुकेशन में ड्रॉप आउट है। क्यों आपने स्कॉलरशिप नहीं देते? और बोले जाते, और फिर अखिलेश यादव, बहुजन समाज, ये कांग्रेस, नहीं वैसी वोट काटता है। अरे इसमें क्या है बताओ? तुम मुंह क्यों नहीं खोलते इसके बारे में? एनकाउंटर हुआ तो मुंह नहीं खोलते। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आपको अपने जमीन से अपने नेता को बनाना। मैं दासना को आया, यूपी को आया, आता रहूंगा। आप जो फैसला लो मैं तो आता रहूंगा। अगर आप इसको कहेंगे कि ये एक तरफा मोहब्बत है तो यकीनन एक तरफा मोहब्बत है। मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप एक सियासी ताकत बनिए, अपनी एक सियासी आवाज को मजबूत बनाइए। याद रखो, आसमानों से कोई उतर कर आने वाला नहीं है, जमीन से आपको अपना नेता बनाना पड़ेगा। मैं अपने आप को नेता बनाने नहीं आया हूं। मैं चाहता हूं कि आपकी आवाज, आपकी वोट की ताकत और अहमियत बने। आप बताओ कि क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। अब तो महिलाओं को लेडी डॉन मीडिया लिखती है। महिलाओं को दिखाकर मीडिया दिखाता है लेडी डॉन। अब वो दिन दूर नहीं है कि जब एक 12 साल के बच्चे को बताया कि कहा जाएगा ये बच्चा डॉन, महिला डॉन, बच्चा डॉन। अब वो दिन भी दूर नहीं है कि अगर किसी का बच्चा अपनी मां के कोख से पैदा हुआ तो ये रोता हुआ बच्चा बड़ा होकर डॉन बनेगा। मीडिया को रोटी सेकना है। और भारत के प्रधानमंत्री तो माशाल्लाह उसमें तेल डालने का काम करते हैं। केरल में एक पिक्चर रिलीज हुई और उसके ऊपर प्रधानमंत्री कह रहे हैं भाइयों बहनों पिक्चर देखो। अरे देश के प्रधानमंत्री हैं आप या तो पिक्चर के प्रमोटर हैं आप? मानता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री की तरह कोई एक्टिंग नहीं कर सकता। अखिलेश भी कोशिश कर रहे हैं मगर फ्लॉप हो रहे हैं। वो कांग्रेस के नेता जो पूरा देश फिरे वो भी कोशिश किए मगर इनकी एक्टिंग के सामने सब फ्लॉप हो रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि दुनिया के जितने फिल्म स्टार हैं वो खुश होते हैं कि भाई वो इसको यहीं रखो, यहां आ गया तो हमारी दुकान बंद। आप भारत के प्रधानमंत्री रहकर बोलते हैं पिक्चर देखो। भारत के प्रधानमंत्री आप नहीं जानते क्या? मैं आपको हिस्ट्री तारीख बता रहा हूं। हिटलर ने 70 लाख यहूदियों को खत्म किया था। 70 लाख यहूदियों को हिटलर ने खत्म किया था। कैसे खत्म किया था? इसने अपने दौर में कहा था कि यहूदियों के खिलाफ गाली गलौज करो, हेट स्पीच दो कि ये जर्मनी से मोहब्बत नहीं रखते, ये आर्यन रेस से नहीं है, ये जर्मनी के गद्दार हैं।
پھر ہٹلر نے کیا کیا؟ پکچر بنانا شروع کیا. 1940 میں ہٹلر نے پہلی پکچر بنائی تھی یہودیوں کے خلاف. اس کا جرمن لینگویج سے اگر ٹرانسلیشن ترجمہ کریں گے تو اس کا پکچر کا نام تھا دا ایٹرنل جو. اس میں کیا دکھایا گیا؟ یہ یہودی جرمنی کے غدار ہیں, یہ جرمنی کے اندر گھر کے دشمن ہیں. دیش کے پردھان منتری, جرمنی کی تاریخ آپ کے سامنے ہے, جرمنی کی تاریخ آپ کے سامنے ہے, اس کو آپ نظر رکھو. آپ جس دیش کو, یہ بہت بڑا دیش ہے, اس دیش کی خوبصورتی, اس کا کلچر ہے, اس کا مذہب ہے, اس کی زبانیں ہیں. وہ پکچر کو دکھا رہے. ارے پکچر بنانے والا کتنا کم ظرف ہے. پہلے کہا کہ 32,000 مہیلا آئیسس میں چلے گئی. جب کورٹ میں کیس گیا تو کہا کہ صرف تین. ارے وہ گئی تو تم کیا پکچر بنا کر پورے برقع پوش خواتین کو بدنام کرو گے؟ تم کیا پورے سمودائے کو بدنام کرو گے؟ اور بھارت میں جتنے مسلمانوں کے مذہبی تنظیمیں ہیں ان سب نے آئیسس کے خلاف فتوا دیا, کہا یہ دہشت گرد ہے, آتنکوادی ہیں. تم وہ نہیں دکھاتے. اور کسی نے ہم سے کہا کہ اس پکچر میں ویسی تمہاری تقریر بھی دکھائی گئی. تو ہم مانتے ہیں کہ ہماری تقریر کو سنے بغیر ہمارے دشمن کا بھی پیٹ میں درد نہیں کم ہوتا. ان کو لگتا ہے کہ جب تک اویسی کا بھاشن نہیں سنیں گے ہم میں مردانگی نہیں پیدا ہوگی. تو سنو, سچائی پر ممنی ہے, جھوٹ پر ہم نہیں بولتے, لمبی نہیں چھوڑتے. بھائیوں بہنوں 15 لاکھ آ جائے گا. بھائیوں بہنوں ہر سال 2 کروڑ نوکریاں ملیں گی, اچھے دن آ جائیں گے. تو یہ پکچر بنا رہے ہیں. ارے مہنگائی پر پکچر بناؤ, کسان کو فرٹیلائزر نہیں مل رہا ہے, نہیں بنائیں گے. ارے پکچر بناؤ کہ گھر میں غریب کے پاس پیسے نہیں ہیں, سیونگز ختم ہو رہی ہے. بھارت میں 20% غریب ہوا ہے. کتنا؟ 50%. اگر ایک غریب 100 روپے کما رہا تھا, آج 50 روپے کما رہا ہے. اور اگر کوئی دولت مند 100 روپے کما رہا تھا, آج 140 روپے کما رہا ہے. یہ نریندر مودی کا سب کا ساتھ, سب کا وشواس, یہ غریبوں سے محبت بی جے پی کی ہے کہ غریب جو 100 روپے کما رہا تھا آج 50 روپے کما رہا ہے. سب سے غریب جو دولت مند 100 روپے کما رہا تھا 140 روپے کما رہا ہے. تو بھارت کے غریبوں کو فیصلہ کرنا ہے, بھارت کے مظلوموں کو فیصلہ کرنا ہے. اور 11 تاریخ کے دن داسنا کی جنتا کو ایک تاریخی فیصلہ لیتے ہوئے آپ تمام سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ حاجی عارف کے ہاتھ کو مضبوط کریے اور آپ اس واسطے بھی ووٹ دیجئے کہ وہ ناتھورام گوڈسے کی ناجائز اولاد کو بھی معلوم ہو جائے. یہیں پر ہم پر گاڑی پر گولیاں چلائی گئی تھیں تو ان کو بھی جواب دیجئے. ہم آپ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ گولی سے نہیں, بیلٹ سے جواب دیجئے. اور ہم ان کی گولی کا جواب زبان سے دیں گے, ان کی ہر گولی کا جواب اپنی بھاشن سے دیں گے, سنویدھان سے دیں گے, طوفان کھڑا کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. تو 11 تاریخ کے دن صبح نکلیے, ایک ہو کر یہاں سے حاجی عارف کو کامیاب کریے, بی جے پی کو شکست دیجئے, بی جے پی کو ہرائیے. یہ سماجوادی اور بہوجن سماج پارٹی بی جے پی کو کامیاب کروانا چاہتی ہے. اپنے اتحاد کو کمزور مت ہونے دیجئے. ہمارے دلشاد ہمارے ان کے بھی کھڑے ہیں, غازی آباد سے ان کی وائف میئر کی کینڈیڈیٹ ہے, ان کے بھی حق میں آپ دعا کریے اور ڈالیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.